ایک راوی ہیں فضیل ابن مرزوق، وہ کہتے ہیں کہ زید بن علی کہتے ہیں کہ اما انا فلو کنت مکان ابی بکر لحکمت بمثل ما حکم به ابو بکر فی فدک. یہ ایک اور پہلو آ گیا جی. وہ اس میں بھی ایک اعتراض تھا، وہ جو معروف اعتراض معروف ہے کہ فدق کے مسئلے میں جو جائیداد تھی، یہ زمینیں تھیں، حضرت بکر نے حضرت علی کا، حضرت عباس کا، سیدہ فاطمہ کا علیہ السلام، جو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، یہ مطالبہ تھا کہ یہ بطور وراثت ان کو دے دیا جائے، تو انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور اپنے استدلال بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حیثیت بتائی ہے اور ہم اس کے مطابق ہی عمل کریں گے. ٹھیک ہوگا. پھر سیدنا عمر نے بھی ایسے ہی کیا، پھر اس کے بعد اسی طریقے پہ معاملہ جاری رہا. سیدنا علی نے بھی اپنے دور میں اس کو تبدیل نہیں کیا، اسی کے مطابق چلتے رہے. تو ہو سکتا ہے کہ نظری طور پر اختلاف ہو، جی جی، یعنی اس میں یہ اہم بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ سیدنا علی نے یا اہل بیت کے ائمہ نے اس معاملے کی جو فقہی تفہیم تھی اس میں اتفاق کر لیا ہو. صحیح صحیح، ہو سکتا ہے ان کی اپنی رائے ہو، قائم رہی ہو، قائم رہی ہو کہ نہیں ہمیں بطور وراثت ملنے چاہیے تھے. اس پہ فقہی رائے میں، اجتہاد میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اہم بات یہ کہ انہوں نے اقتدار اور حکومت ملنے کے بعد اس کو تبدیل نہیں کیا. جو مسلمانوں نے اتفاق سے ایک انڈرسٹینڈنگ اختیار کی ہے تو ہم اسی کو جاری رکھتے ہیں، اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، چاہے بالفرض ہماری رائے اس سے مختلف. تو زید بن علی تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری رائے بھی وہی ہے جو ابو بکر صدیق. میں اگر فیصلہ کرتا تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا جو سیدنا ابو بکر نے کیا. بہت